ان کے متعلق تم یہ کہتے ہو کہ مدد نہیں کر سکتے. آؤ میں تمہیں حدیث رسول عرض کرتا ہوں. مسجد نبوی شریف کا ممبر ہے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے پہلے عصا لیتے تھے. آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی ہوا کرتی. پھر جب ممبر بن گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لکڑی کو چھوڑ دیا, اس عصا کو مسجد کے باہر چھوڑ دیا. روایت یہ ہے کہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس لکڑی کو لے کر ممبر پر کھڑے مسجد میں پوری ویڈیو دیکھیں, پوری ویڈیو. تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ کیا بات تھی؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اس لکڑی کو جب میں ہاتھ میں رکھتا تھا یہ فخر کیا کرتی تھی, اور جب میں نے آج اس کو چھوڑ دیا میری جدائی کے غم میں وہ رونے لگی, اور اس کا رونا مجھے دیکھا نہ گیا. میں خطبہ چھوڑ کر کے اتر آیا, اور پھر جب اس کو آ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھا لیا پھر اس لکڑی نے رونا بند کر دیا. عزیزان گرامی وقار, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جدائی میں اگر ایک لکڑی روئے وہ رسول پاک کو گوارا نہیں ہوتا. وہ ممبر مدینے کا چھوڑ کر اتر جاتے ہیں. تم امتی ہو, تم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں اگر رو تو کیا یہ بات ممکن نہیں ہے کہ وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح آج بھی ہمارے گھر تشریف لا سکتے ہیں جس طرح شرف الدین بوسیری نے اپنے حجرے میں لقوا اور فالج کی بیماری میں پکارا تھا, امن تذکری جیرانی بذی سلمی نزشت دمعا جرا من مقلت بدمی ام حبت الريع من تلقاء كاظمة وأومض البرق في الظلماء من عظمي وما لعينيك إن قلت كفا همدا وما لقلبك إن قلت استفق يهمي أيحسب الصف أن الحب منكتم. اتنا وہ عطا کرنے میں سخی ہے جس کو شاعر نے کہا تھا, اتنا دیا سرکار نے مجھ کو جتنی میری اوقات نہیں, یہ تو ان کا کرم ہے ورنہ مجھ میں تو ایسی بات نہیں. میرے کریم سے گھر قطرہ کسی نے مانگا, دریا بہا دیے ہیں, دل میں بہا دیے ہیں, واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اس رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو قرآن نے جب مددگار کہا ہے, ہر عاشق رسول نے آج بھی مددگار سمجھتا ہے. وسیلے کے متعلق کہتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے دعا مانگنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ بالکل, قرآن سے میں بتاتا ہوں. یہ بھی 11ویں پارے کی آیت ہے. اللہ فرماتا ہے فقالوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین. یہ پچھلی امتیوں کی دعا اللہ فرما رہا ہے پہلے کہ ان لوگوں نے کہا اے رب ہمارے, اے ہمارے رب, ہم کو ظالم قوم کے لیے آزمائش کا ذریعہ نہ بناؤ, ظالم قوم کے ہاتھ ہمیں مت چھوڑ. ان کی دعائیں وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, یہ دعا تھی پہلے والوں کی, لیکن قیامت تک آنے والا یہ دعا کر سکتا ہے. قیامت تک آنے والا یہ دعا کرے گا. کیا؟ وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ, اے ہمارے رب اپنے رحمت کے وسیلے سے, اپنی رحمت کے وسیلے سے ہم کو کافروں سے نجات دیتے. اپنی رحمت کے وسیلے, اور رحمت کون ہے؟ قرآن میں لفظ آیا ہے وَنَجِّنَا بِرَحْمَتِكَ, تیری رحمت کے صدقے, تیری رحمت کے وسیلے سے ہمیں کافروں سے نجات دے دے. قرآن میں خود اللہ نے سکھایا اور خود فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. محبوب آپ تو پوری دنیا بلکہ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. تو رحمت کا وسیلہ لے کر دعا کرنا قرآن کا حکم ہے. بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے. جو نہ سمجھ سکے وہ اس کی خام خیالی ہے, بد نصیبی ہے, لیکن الحمدللہ میرے مصطفیٰ اس روئے زمین کے لیے بھی رحمت ہیں اور قیامت کے دن کے لیے بھی ہمارے لیے رحمت ہے. اللہ کریم میرے مصطفیٰ کے عاشقوں کی جماعت میں زندہ رکھے اور ان کے سچے عاشقوں میں ہی ہماری موت عطا فرمائے. کہ کوئی منافق مر جائے تو اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی نہ کی جائے. اللہ فرماتا ہے ان کے لیے 70 بار بھی کوئی استغفار کرے, بخشش کی دعا کرے, اللہ ہرگز انہیں نہیں معاف کرے گا. فلن یغفر اللہ لہم, ہرگز اللہ انہیں نہیں معاف کرے گا. اور یہاں تک کہ آیت میں ہے ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ, جب ان میں سے کوئی مر جائے تو اس کے اوپر نماز بھی نہ پڑھو اور نہ ان کی قبروں پر جاؤ, وہ اللہ کی لعنت میں گرفتار ہیں. منافقین ہوتے کون ہیں؟ یہ وہ طبقہ ہے جو بظاہر مسلمان نظر آتا ہے لیکن اندر سے کفر بھرا رہتا ہے. دشمنی رسول میں, دشمنی اسلام میں وہ گھٹتے رہتے ہیں, مرتے رہتے ہیں, لیکن اظہار مسلمانوں جیسا ہی کرتے ہیں. یہ سب سے خطرناک قوم ہے. ان کی مذمت میں قرآن میں بہت آیتیں آئیں اور اللہ نے ان کی سزا میں فرمایا
کہ وہ جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. جی. اور ایک مرتبہ ایسا ہوا بھی، آج جو ہم نے پارہ تلاوت کیا ہے اس میں ذکر آیا ہے کہ منافقین جو ہے جب جہاد کی بات آئے گی تو لولے لنگڑے بہانے لے کر کے آئیں گے، اور ان کے پاس طاقت بھی ہوگی، قوت بھی ہوگی، لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے کو بہانے کرتے رہیں گے. پوری ویڈیو. اور جب مال غنیمت تقسیم ہوتا رہے گا تو اچھل اچھل کر کے آئیں گے مال لینے کے لیے. یہ منافقین کی علامات ہے. سختیوں کو وہ نہیں پسند کرتے. جب کوئی سخت کام ان کے پاس آئے تو وہ پیٹ پھیر کر چلے جاتے ہیں یا جی چرانے لگتے ہیں. اسی لیے دینی کاموں میں بڑھ چڑھ کر کے حصہ لو، کہیں ایسا نہ ہو کہ منافقین کی فہرست میں نام آئے. ظاہر سی بات ہے جو سچا مخلص مومن ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف دوڑنے کی کوشش کرتا ہے، ورنہ جھوٹے مجنون بننے سے کوئی حاصل نہیں ہے. دعویٰ ہر کوئی کرتا ہے، لیکن سچا وہی ہے جو مصیبتوں کے وقت ایمان پر کھرا اترے اور ڈٹا رہے، جمع رہے. چاہے جیسی بھی مصیبتیں آئیں، وہ ایمان پر اگر جمع ہے، اسلام پر اگر کھڑا ہے، تو پھر وہ منافقین میں سے نہیں ہے، وہ سچے ایمان والوں میں سے ہے.